للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال حسن کہتے ہیں کہ مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو ان پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو تم ان پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والے پر فرض تھے۔ جیسے کہ تم سے یہ مت سمجھا جائے کہ روزہ صرف ہم ہی لوگوں پر فرض ہے۔ یہود و نصارہ کے وقت میں جب روزہ آیا تو ان لوگ جو ہے اپنے حساب سے روزہ میں کمی بیشی کرتے رہا، کوئی 10 دن گھٹا دیا، کوئی 10 دن بڑھا دیا، یہاں تک کہ 50 دن کا روزہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیے گئے 1 مہینے کا، کہ اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو ان پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض تھے۔ تو آج شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے، بہت ہی جلد وہ عظمت والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکت رکھا ہے۔ تو آج ہم سبوں کو ضرورت ہے کہ اس مہینہ کے آنے سے پہلے ہم لوگ اپنی تیاری کریں۔ جیسے ایک کسان ہوتا ہے، اپنے کھیت میں کچھ بونے سے پہلے وہ برسات کا انتظار کرتا ہے کہ بارش کب ہوگی کہ ہم فصل لگائیں۔ تو برسات کے موسم آنے سے پہلے وہ کھیت کے اوبر کھابر نچلے حصہ اچلے حصہ برابر کرتے ہیں، جو گھاس جو جنگل نکلتی ہے اس کو بھی وہ صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد کھیت میں ہل جوتتے ہیں، اس کے بعد وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب بارش ہوگی جو ہم اس سے فصل اگائیں۔ اب بارش ہو گئی، انہوں نے گیہوں کا دانہ بویا، اس کے بعد کھیت کو برابر کر دیا، کام ختم۔ اب جب سارے کام ختم ہو گئے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے کہ مولا یہاں تک تو پہنچنا میرا کام تھا، اس سے آگے دینا تیرا کام ہے۔ کیونکہ بندوں کی طاقت نہیں ہے کہ زمین سے کوئی فصل اگا لے۔ وہ زمین جس میں بڑے بڑے سردار گئے اور مٹی میں مل گئے، بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے عہدے والے لوگ گئے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گیا ہے، اور جا کے جب دفن ہوا تو مٹی اس کو کھا گئی۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، ایک چھوٹا سا گیہوں کا دانہ ہے، جب کسان اس کے اندر بوتا ہے زمین کے اندر اور کہتا کہ مولا یہاں تک تو میرا کام تھا، اس سے آگے اب تو جان تیرا کام ہے۔ اب دیکھیے وہ گیہوں کا دانہ مٹی کے اندر گیا، اس کے اوپر مٹی برابر ہو گئی، اوپر سے پانی برسا، اب وہ مٹی، اب وہ گیہوں کا دانہ جو ہے زمین کا سینہ چیر کر کے باہر نکلتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہم گئے تھے تو ایک، لیکن پورے پریوار کے ساتھ ہم آ رہے ہیں۔ وہ گیا ایک ہے لیکن پورے خاندان کے ساتھ وہ باہر آیا۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی اپنے ایمان کے زمین پر، جیسے آج زمین پر آپ دیکھیے، کھیت میں دیکھیے، آپ گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں سے پہلے کوئی جنگل اور نکل آتی ہے، کوئی پودا اور نکل آتا جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کا کوئی کام نہیں رہتا، پھر بھی وہ باہر نکلتا ہے۔ کھیت والے اسے کیا کرتے ہیں، اس کو نوچ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ ہمارا فصل خراب نہ ہو۔ ایسے ہی ہم سب کے دل پر بھی
گناہ کے پودے بسے ہیں، گناہ کے پودے اگے ہیں، کسی کے دل میں گناہ چغل کے گناہ ہے، کسی کے غیبت کا گناہ ہے، کسی کے برائیوں کا گناہ ہے، کسی کے اور گناہ ہے، یعنی ایمان کی زمین پر یہ جو برائیاں کا فصل بوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس فصل کو تم ہٹاؤ، صرف ایمان کا فصل اپنے اندر اگاؤ۔ جب ایمان کی زمین آپ جوتیں گے، ایمان کی زمین سخت بھی ہوتی ہے، وہ سخت کیسے ہوتی ہے؟ دل سخت کیسے ہوتا؟ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کے اندر اتنا پودا نکلتا ہے، اتنے جنگل بھر جاتے ہیں کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے گرمیوں کے مہینے میں زمین سخت ہوتی ہے، کسان انتظار کرتا ہے کہ بارش آئے گی، پانی ہوگا، زمین ملائم ہوگی، اس سے فصل نکلے گا، ایسے ہی انسانوں کے دل بھی جو ہے سخت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ انسان جو ہے رمضان کا انتظار کرتا ہے کہ وہ بابرکت والے مہینہ آئیں گے، ہمارا ایمان کا کھیتی اس میں لہلائے گا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے دل میں جو پودے برائیوں کے اگے ہیں، اس پودے کو نچوڑ کر پھینک دیں اور اس ایمان کی کھیتی میں عمل کی پودا بوئیں، تاکہ ایک طرف جہاں گناہ کا پودا تھا، چغل خوری کا پودا تھا، غیبت کا پودا تھا، برائیوں کا پودا تھا، حسد اور جلن کا پودا اس دل سے نکلا تھا، پھوٹا تھا، رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس پودے کو نچوڑ کر پھینک دیجئے اور اس ایمان کے کھیتی میں اس پودے کو اگائیے جو نماز والے پودا ہے، روزے والے پودا ہے، ایمان والے پودا ہے، سیدھے راستے والے پودے کو اگائیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان شریف میں جب ہم پہنچیں گے تو ہمارا روزہ بھی کامیاب ہوگا۔ آج ماحول کیا ہو گیا ہے؟ ہر سال روزہ آتا ہے، ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے اور وہ مہینہ پھر ہم سے چلا جاتا ہے، لیکن ہم جہاں تھے وہیں پہ ہے۔ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ 2 دن بعد پھر آنے والے ہیں۔ آج چاند کی 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ ہوگی، اور اگر کل چاند دکھائی دے دیا تو انشاءاللہ تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی۔ کل دیکھیں گے مسجد میں، مسجد صرف یہی نہیں، پورے بھارت میں جتنی مسجد ہے سارے کے سارے بھر جائیں گے، اور عید کے چاند آتے ہی سب کے سب پھر خالی ہو جائیں گے۔ تو یہ رمضان آنے سے ہمیں فائدہ کیا ملا؟ ہم جہاں تھے، جہاں رہے وہی رہ گئے۔ رمضان تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں تم ایمان والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کر رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سمندر میں مچھلیاں اس روزے دار کے لیے دعا کر رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے رب کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار، تیرے محبوب کی امت بھوکے اور پیاسے دن گزار رہے ہیں مولا، روزے کی حالت میں ہے مولا، تو ان کی خطا کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے، اللہ آسمان پر اعلان فرماتا ہے، اس فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو ندا دینے والے ہیں، خبر دینے والے ہیں، وہ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مرادیں مانگنے والا کہ اس کی تمنا پوری کی جائے، ہے کوئی اپنے چاہت کے مانگنے والا کہ اس کی ہر چاہت کو پوری کی جائے۔ لیکن رمضان کا چاند جیسے ہی غروب ہوتا ہے، رمضان کا چاند ختم ہوتا ہے، بقرعید عید کا چاند نظر آتا ہے، مسلمان جہاں ہے وہیں رہ گئے، مسلمان جس جگہ پہ تھے وہیں رہ گئے۔ اس سے نہ فائدہ ہم کو کل پہنچا نہ آج پہنچا، اس لیے کہ ہمارے دل پر جو ہے وہ پودے اگے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کھیت میں صرف گیہوں کسان بوتا ہے، لیکن اس گیہوں کے ساتھ بنجر کھیتی اور بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور جنگل اگتے ہیں، کبھی کوئی اور پودے اگتے ہیں، لیکن کسان تو چالو ہے، چلاک ہے، کسان عقل مند ہے، وہ صرف گیہوں والے پودے کو رکھتے ہیں، باقی کو نوچ کر پھینک دیتے ہیں، اسی خیال سے کہ اگر یہ پودے رہ گئے تو ہمارے اصل جو پودے ہیں یہ خراب ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس کسان سے سبق حاصل کیجئے کہ ہمارے دل میں جو برائیوں کا پودا بسا ہے، برائیوں کا پودا اگا ہے، حسد کا پودا ہو، چاہے جلن کا پودا ہو، چاہے غیبت کا پودا ہو، چاہے کسی اور برائی کا پودا ہو، اس پودے کو ہم نکال کے پھینک دے اور ایمان کی اس کھیتی پر ایمان کا پودا بوئیں، تاکہ اس سے ہمیں فائدہ بھی پہنچے، رمضان میں بھی فائدہ ہو اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تم کو بھوکا رہنا ہے،
جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا ایسے تم پہ بھی فرض ہے، صرف طریقہ کچھ الگ ہے۔ کوئی نبی آئے ایک دن روزہ رکھے 2 دن افطار کیے، کوئی نبی آئے زندگی بھر روزے رہے، کوئی نبی آئے ایک دن روزہ رکھے 1 دن افطار کیے، یعنی طریقہ الگ الگ ہے۔ اور کوئی نبی آئے تو مہینہ کا 15 13 14 15 روزہ رکھے باقی کھاتے رہے۔ لیکن ہمارے نبی جب تشریف لائے اور ہجرت کے دوسرے سال کو اس رمضان کو جب امت کو دیا گیا اور فرض لاگو کیا گیا تو اس امت کے لیے قانون اور دستور یہ بنایا گیا کہ 30 دن بھوکے اور پیاسے رہنا ہے۔ اللہ تو سب کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اور غریبوں کو دولت دیتا ہے، بچھڑے ہوئے کو ملا دیتا ہے، خاندان خاندان کو ملا دیتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، کچھ اس میں فرق ہے۔ کھانا سامنے ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے، پانی سامنے ہے، پینے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اور سامنے ہے، اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس بندے کو ہم کھانا دیتے ہیں، جس بندے کو ہم پانی دیتے ہیں، جس بندے کو عیش و آرام کی زندگی دیے ہیں، کیا وہ بندہ میرے لیے 30 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور عبادت جب کوئی کرتا ہے، انسان نماز پڑھتا اگلا دیکھتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے دینے والا لینے والا جانتا ہے، انسان کوئی اور نیک کام کرتا ہے کوئی اور دیکھ لیتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ رکھتا ہے خدا جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے کہ بندہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ گھر میں گھس کر کے چھپ کر کے کھانا کھا لیں گے، چھپ کر کے پانی پی لیں گے اور افطار کے وقت مسجد میں لے کے آئیں گے، سب کے سامنے بیٹھیں گے، بتاؤ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ روزہ نہیں ہے یہ انسان؟ تو روزے کا تعلق جو ہے خدا اور بندے سے ہے، بندے سے نہیں، خدا اور بندے سے ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ نماز پڑھو گے جنت دوں گا، روزہ نماز پڑھو گے جنت دوں گا، قرآن کی تلاوت کرو گے جنت دوں گا، صدقہ کرو گے جنت دوں گا، حج کرو گے جنت دوں گا بدلے میں۔ لیکن روزہ رکھو گے تو جنت نہیں، خود میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میری امت کو 5 خصوصیت دیا گیا، 5 باتیں ایسی دی گئی ہے کہ کسی اور نبی کی امت کو نہیں دیا گیا۔ پہلی بات کیا کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، جس کو بو کہا جاتا ہے، روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، یہ بو خدا کے ہاں خدا کے بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی عمدہ ہے، یہ کسی امت کو نہیں ملا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سمندر میں مچھلیاں اس امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے بندہ، اس کی مغفرت کے لیے دعا جو ہے فرشتے کرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں 3 خصوصیت، سب سے بڑی یہ ہے کہ پہلے عشرہ جو آتے ہیں رمضان کا وہ 10 دن، ایک مہینہ 3 حصوں میں بٹا ہے۔ پہلا حصہ ہے کون؟ رحمت کا، جتنا لوٹنا ہو لوٹ لیجئے اس میں۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ انسان اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کوئی انسان ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب اسے دیتا ہے۔ یہ کم قیمت نہیں ہے، چاہیے کہ صرف دل صاف ہو۔ اگر دل صاف ہے تو ہر عبادت قبول ہے، دل صاف نہیں ہے تو پھر عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ ایک روزہ یعنی ایک نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب لیں گے، ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہے، پھر سمجھئے ثواب کتنا ہے میرے دوستو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کو یہ 3 مقام دیا گیا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مغفرت کا ہے۔ آپ عبادت کر کے رب کو راضی کر کے رحمت بھی لے لیجئے اور اپنے آپ کی مغفرت بھی رب سے کروا لیجئے، بخشش بھی کروا لیجئے۔ اور تیسرے عشرہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کا پروانہ، جہنم سے
آزادی کا پروانہ تیسرے عشرہ میں ہے۔ اس لیے اب ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مغفرت بھی چاہیے، ہمیں رحمت بھی چاہیے، جہنم سے آزادی بھی چاہیے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے نے کسی کو افطار کرایا، کسی روزے دار کو افطار کرایا، تو اس کو ثواب کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی بندہ کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیتا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں، اتنی تو دولت نہیں ہے کہ ہم اسے کھلا سکیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک گھونٹ دودھ اگر کسی روزے دار کو دیا افطاری کرنے کے لیے، ایک گھونٹ پانی سے اگر کسی کا روزہ کھل رہا ہے اور افطار کرنے کے لیے آپ دے رہے ہیں، یا ایک کھجور کا دانہ کسی کو افطاری میں دے رہے ہیں اور اس کو کھا کر کے وہ روزہ کھولتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس روزے دار کو جو ثواب ملے گا، اس پانی دینے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اور بات آگے یہ بھی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے گا، نہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی۔ اس لیے کہ میرے دوستو، جتنا ثواب روزے دار کو ہے اتنا ثواب افطار کرانے والے کو بھی ہے۔ روزے دار کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس مہینے میں غریبوں کو صدقہ کیجئے اور غریبوں کے روزے کا خیال کیجئے، اور اس میں بہتر زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیے اور ثواب کا حقدار بنیے۔ ایک روزہ کسی کا اگر آپ کھلوا رہے ہیں، دعوت دے کے افطاری کرا رہے ہیں، شکمبر یعنی پیٹ بھر کھانا کھلا رہے ہیں، تو آپ کو بھی ثواب اتنا مل رہا ہے جتنا کہ اس نے روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن سچے دل سے ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی روزہ رکھتا ہے اور افطاری کے وقت جب وہ افطار کرنے بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو جہنم جس کے اوپر واجب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے صدقے میں اس کی بخشش فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ دعا کیجئے کہ مولا ہم سبوں کو اس لسٹ میں شامل فرما جس کو تو بخشش کا پروانہ عطا فرمایا ہے، جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ مولا اس لسٹ میں ہم سبوں کو بھی شامل عطا فرما۔ میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اگر کل چاند دکھائی دیتا ہے تو تراویح کی نماز کل سے شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دن بھر بھوکا رہنا فرض ہے اور رات میں عبادت کرنا سنت ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے تھے، رات دن بھر عبادت کرتے تھے، کچھ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے۔ اللہ نے اس ادا کو اس طرح باقی رکھا کہ اے محبوب، تم غار حرا میں بھوکے ہو، ہم اس کو فرض کر دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تاکہ تیری اس ادا کو اور اس سنت کو قیامت تک تیری امت پر باقی رکھا جائے۔ اس لیے روزہ فرض ہو گیا، اور میرے نبی رات میں غار حرا میں کھڑے ہو کر کے قیام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تراویح کو ضروری کر دیا، سنت کر دیا کہ رات بھر قیام کیجئے، عبادت کیجئے، تاکہ یہاں بھی محبوب کی یاد تازہ ہو، وہاں بھی محبوب کی یاد تازہ ہو، یعنی دین میں بھی تازہ، رات میں بھی تازہ۔ یہ روزہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ در حقیقت جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو جاتے تھے اور دن بھر بھوکے پیاسے عبادت کرتے تھے، اس کا وہی طریقہ جو ہے امت مسلمہ پر فرض کیا گیا، اور ان کے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تھے، تو امت کے لیے رات میں سنت قرار دے دیا گیا، تاکہ تم دونوں بات کو یاد رکھو، دن بھر بھوکا رہنا بھی میرے محبوب کی یاد کو تازہ کرو، اور رات میں قیام کر کے عبادت کر کے میرے محبوب کی سنت کو ادا کرو۔ تو میرے دوستو، اس مہینے میں یہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے، اس میں آپ ایک نفل پڑھیں گے، ایک فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اور جب آخری عشر
دوسرا آتا ہے اور 29 تاریخ یعنی آخری روزہ آتا ہے، روزے دار کی اس رات میں بخشش ہو جاتی ہے۔ یعنی 29 دن جو روزہ رکھا، آخری رات جب آتی ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، ہم لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ کوئی کھانے کی تیاری کرتا ہے، کوئی دوسرے دن کی تیاری کرتا ہے، کوئی عید کی تیاری کرتا ہے۔ عید کی تیاری کیجئے، کھانے کی تیاری کیجئے، منع نہیں ہے۔ یہ 2 دن جو ہے مسلمانوں کو خوشی کا دن دیا گیا، اس لیے عید کا دن کہا گیا۔ لیکن جب چاند رات آتی ہے، اسی رات میں روزے داروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس رات میں آپ سو کے نہیں گزاریے، گھوم کے مت گزاریے، بلکہ اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت کر کے گزاریے اور کہیے کہ مولا ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس کا اجر جو تو اسی رات میں دینے والا ہے، تو مولا اس کا اجر یہ دے کہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کی بھی مغفرت عطا فرما دے۔ تو میرے دوستو اس وقت دعا کیا کیجئے، یہ نہیں کہ ہم کھانے پینے میں اور عید کی خوشی میں سب کچھ قربان کر دے۔ آپ اس رات کا خیال کیجئے، اس رات میں آپ کو اجر بھی ملنے والے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کیا کہتے ہو اس مزدور کے بارے میں جو 1 مہینہ کام کیا، آخر میں اس کو اجرت دیا گیا؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بتایا جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ جو روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے، اس کو جو ہے اجر ہے، اس کی قیمت، اس کا بدلہ جو ہے آخری رات کو دیا جاتا ہے، جس کو نجات کا رات کہا جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا رات کہا جاتا ہے اور جنت کا پروانہ ملنے والی رات کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو رمضان کا دن آنے والا ہے، اس دین کی تیاری آپ کیجئے، اپنی گناہوں کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں رویا کیجئے کہ مولا ہماری بہت گناہ ہے، مولا ہم تیری بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جائیں گے، ہمارا تو سارا وجود گناہی میں ڈوبا ہے، کروڑوں لاکھوں گناہ ہمارے سر پہ ہے۔ مولا تو ہماری خطا کو اس رمضان ہی میں معاف فرما دے، اور مولا اس رمضان کی برکت سے ہم سب کی تو